اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب العالمین، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما، ہماری خطائیں معاف فرما، تو رحیم ہے، ہم پر رحم فرما، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما اور ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہمیں پریشانیوں سے نجات فرما اور ذہنی، روحانی اور جسمانی سکون عطا فرما۔ ہماری اولاد کو ہمارے لیے اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور ہمارے مرومہین کی بخشش فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کے ساتھ سورہ الفاتحہ پڑھنے کی فضیلت شیئر کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے، ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کسی کا بھلا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی۔ ترمذی شریف کی پیارے بھائیوں اور بہنوں حدیث شریف ہے، اور ام القرآن سورہ الفاتحہ کا دوسرا نام ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ دو نور یہ ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیاتیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ یہ دو نور ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کو نہیں عطا کیے گئے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات ہمارے حصے میں آئی ہیں۔ حضرت ابو سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں مسجد میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا کہ میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت نہ سکھا دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی صورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی سورہ الفاتحہ ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5006 ہے۔ حضرت عبد المالک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، یعنی سورہ فاتحہ میں ہر مرض کی شفا ہے، اور بشرطے کہ اس کو غور سے اور سمجھ کر پڑھا جائے اور اللہ پاک سے یقین کے ساتھ مانگی جائے تو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک سفر میں نکلے۔ دوران سفر وہ عرب کے قبیلے کے پاس اترے۔ انہوں نے ان کا مہمان بننا چاہا، لیکن ان لوگوں نے مہمانداری سے انکار کر دیا۔ اس قبیلے کا سردار ڈسا گیا، اس نے اس علاج کی بہت کوشش کی، لیکن اسے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، جو لوگ تمہارے پاس آئے ہیں ان کے پاس جاؤ کہ شاید ان میں سے کسی کے پاس اس کے لیے کوئی علاج کی چیز ہو۔ چنانچہ وہ ان کے پاس آئے اور کہا، اے لوگو، ہمارا سردار ڈسا گیا ہے اور ہم نے اس کے علاج کی خاطر ہر ممکن کوشش کی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، انہوں نے اپنے سردار کو بچانے کے لیے کوشش کی، لیکن کسی چیز سے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا۔
تو کیا تم میں سے کسی کے پاس اس کے علاج کے لیے کوئی چیز ہے؟ ان میں سے ایک صحابی نے کہا ہاں، اللہ کی قسم میں اسے دم کروں گا، لیکن ہم نے تو آپ سے مہمانی طلب کی تھی، لیکن آپ نے ہماری مہمانداری نہ کی، تو اب میں اجرت کے بغیر دم نہیں کروں گا۔ یہ ایک صحابی نے اس سردار کے لوگوں سے کہا۔ بکریوں کے ایک ریوڑ پر ان کا معاملہ طے ہو گیا۔ وہ صحابی وہاں تشریف لے گئے اور سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر پھونک مارتے رہے، حتیٰ کہ تکلیف اور درد کا نشان بھی باقی نہ رہا، یعنی اس کو کوئی تکلیف، جو درد تھا وہ بالکل ختم ہو گیا اور اس کو سکون آ گیا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ صحابہ کرام صحابی نے پڑھ کر اس پر دم کیا اور اس کی تکلیف اور درد جاتا رہا، اس کو بالکل سکون آ گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اپنا پہلو بستر پر رکھے اور تو فاتحہ، سورہ فاتحہ الکتاب اور قل هو اللہ احد پڑھ لے تو سوائے موت کے ہر چیز سے محفوظ رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پیارے بھائیوں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ جب آپ رات کو سونے لگیں، بستر پر لیٹیں تو سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھیں، تو آپ کو سوائے موت کے کسی ہر چیز سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بہت بڑے فائدے ہیں اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کافی بڑی تعداد آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں نے آپ کے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے کہ اگر وہ تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے کوئی شخص گمراہ نہ ہوتا، اگر وہ صورت انجیل میں ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اگر زبور میں وہی صورت ہوتی تو کوئی شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی امت سے زیادہ غنی نہ بن پاتا۔ یہ اس لیے بھیجی گئی ہے تاکہ اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن جہنم کے خوف سے اور عذاب سے خلاصی پائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی صورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، مجھے اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر روئے زمین کے دریات سیاہی اور تمام درخت قلم بن جائیں اور ساتوں آسمان اور زمین کاغذ بن جائیں اور ابتدائے عالم سے لے کر اب تک فرشتے اور تمام دنیا کے انسان اس کے فضائل لکھنا چاہیں تو اس کی فضیلت نہیں لکھ سکتے، اس کی اتنی زیادہ برکت ہے۔ اور پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے، اس کی روزی فراغ ہو جائے، اس کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد توجہ یکسوئی کے ساتھ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ جو بھی دعا مانگے گا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی اور اس کی تنگ دستی سورہ فاتحہ کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے اس کی روزی کے ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے کہ جس سے اس کی روزی فراغ ہو جائے گی، اس کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ یقین کامل اور توجہ یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو بلا ناغہ آپ جاری رکھیں، بفضل خدا اللہ تعالیٰ آپ کو فیض یاب فرمائیں گے۔
اگر کسی کا کوئی خاوند بری عادت کا شکار ہو گیا ہو اور وہ راہ راست پر نہ آتا ہو، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو، تو اس صورت میں چاہیے کہ آپ نے 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے اور اپنے خاوند کو پلا دیں۔ انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی برکت سے بھٹکا ہوا آپ کا خاوند راہ راست پر آ جائے گا اور اس کی بری عادتیں ختم ہو جائیں گی اور وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ جس بچے کو نظر بد ہو جائے تو اس کے لیے بھی آپ نے اس کی نظر کو اتارنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ باوضوئی حالت میں سورہ فاتحہ لکھ کر تعویذ میں محفوظ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بچے کو نظر بد سے محفوظ رکھے گا۔ اور اگر کسی بچے کو نظر ہو تو اس سے بھی اس طرح دم کریں، بفضل خدا اللہ تعالیٰ اس کو اس پریشانی سے نجات عطا فرما دیں گے اور آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ فاتحہ خود بھی پڑھیں اور آگے شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔